بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی ادارے کو ذہین ملازموں کی ضرورت تھی، اخبار میں اشتہار دے دیا گیا، پبلسٹی کر دی گئی کہ نوکری کے امیدوار درخواستیں پیش کی گئیں، انٹرویو کا دن متعین ہو گیا، انٹرویو کے لیے لوگ آنے جانے لگے، تو آفس میں افسر بیٹھا ہوا تھا جو انٹرویو لے رہا تھا، تو ذہنی آزمائش تھی، دیکھنا تھا کہ کون زیادہ قابل ہے، کون اس نوکری کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے۔ ایک نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا، افسر نے ابتدائی سوالات کے بعد اس سے پوچھا کہ ابھی آپ نیچے گراؤنڈ فلور پہ تھے تو آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے ہیں، تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کتنی سیڑھیاں چڑھی؟ تو وہ نوجوان گڑبڑا گیا، ظاہر اسے پتہ نہیں، تو اس نے کہا نہیں نیڈ ٹو ناٹ بادر اباؤٹ، کوئی بات نہیں۔ اچھا چلو آپ کا جو مکان ہے کتنے عرصے سے وہاں رہ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے بتایا جناب میری 25 سال عمر ہے، تو میں نے اسی مکان میں آنکھ کھولی ہے۔ تو وہ آفیسر کہنے لگا کہ آپ کے گھر میں، واش روم میں، بیت الخلاء میں، سنک پہ، کچن میں ٹوٹل کتنی ٹوٹیاں ہیں؟ تو وہ حیران رہ گیا، وہ اس کی صحیح تعداد نہیں فوراً بتا سکا۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ یہی بتا دو کچن کے گیٹ، ڈرائنگ روم یا کمرے کے ٹوٹل دروازے کتنے ہیں؟ تو وہ بھی شش و پنج میں پڑ گیا۔ روزمرہ کی معلومات، یعنی ہم سوئے ہوئے ذہن کے ساتھ رہتے ہیں، ارد گرد پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ ٹیبل پہ شیشے کا ایک جگ رکھا ہوا ہے، اگر یہ شیشے کا جگ ٹوٹ جائے تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تو بہرحال وہ بتا نہیں سکا، اسے ظاہر کس طرح پتا تھا کہ شیشے کا جگ اگر ٹوٹ جائے تو اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ نیکسٹ اگلا آیا، اسی سے بھی اسی طرح کے سوال کیے گئے کہ کوئی اور نوجوان آیا، سوالوں میں رد و بدل ہوا، جس طرح سے وہ آفیسر ایک نوجوان سے پوچھتا ہے کہ اگر ایک رومال کو دھو کے سوکھنے کے لیے ڈال دیا جائے، اگر وہ 10 منٹ میں سوکھتا ہے تو 5 رومال کتنے منٹ میں سوکھیں گے؟ جی آپ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو اس نے حساب لگا کے بتایا کہ جی 50 منٹ میں۔ تو آفیسر مسکرا پڑا، نہیں وہ بھی 10 منٹ میں سوکھیں گے۔ تو ایک اور نوجوان آیا، تو آفیسر کہتا کہ یہ شیشے کا جگ ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اس نے جلدی سے جگ پکڑا اور فرش پہ پھینک دیا، جلدی سے گن کے بتا۔ اس نے کہا جی 6 ٹکڑے ہوں گے، اگر جگ ٹوٹ جائے تو 6 ٹکڑے ہونے تھے، اس کے 6 ٹکڑے ہوں گے۔ تو بڑا وہ خوش ہوا، تو اس نوجوان کو وہ نوکری دے دی گئی، ملازمت دیتی گئی۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو بیدار رکھنا ہے، روزمرہ زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، جب آپ بائک چلا رہے ہیں، تب کہیں آ جا رہے ہیں، تو اپنے مشاہدے کو اپنے اتنا کلیئر رکھنا ہے کہ ہر چیز آپ کے مشاہدے سے گزرتی رہے، تو آپ کے ذہن کو عادت پڑ جائے گی، تربیت ہو جائے گی، ہر چیز آپ کو یاد رہنا شروع ہو جائے گی، آٹومیٹکلی طور پہ خود کار طریقے سے آپ کا ذہن ایک پریکٹس سے گزرتا رہے گا، ذہانت بڑھتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عام شخص جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے ذہن میں 50 60 70 الفاظ گردش کر رہے ہوتے ہیں، انہی میں وہ گفتگو کرتا ہے، انہی میں وہ پیپر حل کرتا ہے، انہی میں وہ خط لکھتا ہے، انہی میں وہ کتاب لکھتا ہے، تحریر لکھتا ہے۔ جو اس درجے کا ذہین ہے، اس کے ذہن میں ایک وقت میں 150 سے 200 لفظ چل رہے ہوتے ہیں۔ جو بہت زیادہ ذہین و فتین ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک وقت میں 500 سے 600 الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک کند ذہن شخص اگر اپنے دماغ کی نشو و نما، اپنے دماغ کی پریکٹس شروع کر دے تو ان قریب وہ ذہین ہو جائے گا۔ ہاں ایک ذہین شخص، ایک قابل شخص اگر اپنے ذہن کی نشو و نما پہ توجہ دینا چھوڑ دے، اپنے مشاہدے پہ توجہ دینا چھوڑ دے، تو کن ذہن ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، مشاہدہ کرتے رہیں، اپنے دماغ کی نشو و نما کرتے رہیں، تو آپ بھی ذہین ہو جائیں گے۔ والسلام۔